تو شیعوں کو فائدہ ہوگا، پر اس کو خاموش ہو جاؤ، اس کو دفنا دو، بالکل ختم کر دو، بات آئی جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا زمانہ، تو لوگوں تک معلومات جانے لگی. اب آپ کسی زبان کو روک تو سکتے نہیں ہیں، جس طرح پہلے زمانے میں آپ کرتے تھے کہ جناب یہ بندہ اہل البیت کا ذکر کرتا ہے تو اس کو رافضی کہہ دو، اس کو مطعون کر دو، اس کو شہر چھوڑ کے جانا پڑے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، امام حاکم صاحب مستدرک کے ساتھ گھر میں بند کر دیا، اسی میں ان کی انتقال ہوا، سب لوگوں نے محاصرہ کر. امام نسائی اتنے ٹھڈے ان کو مسجد میں مارے گئے، ان کے خصیتین کے اندر، ان کے پیشاب مسانے کی جگہ پر، کہ ان کو وہ بیچارے وہاں شہید ہو گئے. اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، آپ یہ کر سکتے نہیں، حالانکہ آپ نے پچھلے زمانے میں اس طرح کیا ہے، مارتے تھے آپ، لیکن اب نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتنے کو ساتھ، پاکستان میں کسی ایک کو مارو گے نا، مر جائے گا. باہر بندے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز اٹھا لے گا. انٹرنیٹ، اس سے کیسے جان چھڑاؤ گے تم؟ اس لیے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہے، جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. یعنی یہ جو سوال میں نے کیا ہے کہ حدیث ثقلین کہیں پہ بیان نہیں ہوتی ہے، کون اس سے انکار کرے گا؟ یہ بالکل شاہد عیان بات ہے، بالکل آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ ہمارے ہاں کہیں پر اس کا بیان نہیں. خواہ وہ سلفی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کسی کی بھی مسجد ہو، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. تو پیغمبر کی حدیث کو کون چھپاتا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم حدیث کا رٹا لگاتے ہو، حدیثوں کو تم چھپاتے ہو، تم اس طرح لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو. جتنا دین کو نقصان ان مذہبی لوگوں نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا، کہ دین کی حقیقی تعلیمات کو انہوں نے عوام سے چھپایا، عوام کو بتانے نہیں دیا، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے لوگوں کو نور بشر کے مسائل کے اندر. اور مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، قبر میں مردے زندہ ہیں کہ نہیں، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے. اہل بیت کی تعلیم تک آنے ہی نہیں دیا کہ اہل بیت کی زندگی کیا، ان کی تعلیمات کیا، حدیث ثقلین کیا ہے، امام علی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے. انہوں نے آنے ہی نہیں دیا، پہنچنے ہی نہیں دیا. ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی اور مجھے کہا کہ اس مولوی صاحب کے اوپر آپ گفتگو کریں، یہ ناسبی ہے. وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ باقی تو سب خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن علی خلفائے راشدین میں نہیں آتے. الیاذ باللہ، کتنی جرأت ہو گئی ہے ان میں. آپ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ناسبیت نہیں ہے. جب وہ ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا، اس میں اس نے دلیل بھی پیش کی ہے. اب وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل میں حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، عثمان کا ذکر کیا رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر کیا ساتھ میں، لیکن کبھی مولا علی کا ذکر نہیں کیا، حضرت علی کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ خلافت یہ. اس کو میں کہوں، اس مولوی کو، اس ناسبی بڈھے کو، یعنی یقین جانیے کہ اس کے جوابات اس طرح کے ہیں میرے پاس، اگر میں نے وہ صحیح احادیث سے پیش کر دیے نا اور تفاسیر سے، تو پھر یہ کہیں گے اے مفتی صاحب، مفتی امداد، آپ توہین صحابہ کرو، آپ خلفائے راشدین کے بارے میں. اس لیے میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ، زبانیں بند کر لو اپنی ناسبیوں. ورنہ اگر ہم نے تمہیں صحیح احادیث بتانا شروع کر دی نا، خدا کی قسم تم اس بخاری کو بھی خود بخود تم لوگ اس کو کہیں اور رکھ آؤ گے. مولا علی کی توہین جب دیکھو جناب، نہیں کیا پڑی ہے آپ کو؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ توہین کرتے، کیوں نہ کریں گے پھر توہین؟ اور توہین آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے. اور مولا علی کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں خلفائے راشدین میں نہیں تھے. اس ناسبی بڈھے کو میں اگر یہ کہوں نا کہ جا کے سورۃ الحجرات کا شان نزول پڑھ لے، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ جا کے صرف اور صرف یہ دیکھ لے، حدیث الحوض کا مطالعہ کر لے، اس کی عقل ٹھکانے نہ آئی، ہوش ٹھکانے نہ آیا، تو پھر کہنا. لیکن نہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. اس لیے یہ عمل جو ہوتا ہے لوگوں کو توہین کے اوپر ابھارتا ہے. جو یہ آپ کہتے ہیں، آپ ابھارتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو لوگ پھر متائن کی روایات سنائیں گے، متائن تان کی روایات، کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر کس کی تعین کیا. وہ عقبہ تبوک کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فی اصحابی 12 منافقا، فی اصحابی 12 منافقا. تو یہ میں اس شخص کے جواب کے لیے کہہ رہا ہوں